ہم نے دیکھا ہے کہ مال و زر کو انسان کی قدر کا پیمانہ سمجھا جاتا ہے، یعنی کہ انسانوں کی اکثریت ان لوگوں کی عزت کرتی ہے جنہوں نے خوبصورت اور قیمتی ملبوسات زیب تن کیے ہوئے ہوں، کوئی مہنگا پرفیوم لگایا ہوا ہو، ہاتھ میں مہنگا سگار یا سگریٹ ہو، گرا قیمت اعلیٰ برانڈ کا موبائل فون ہو، اور ان سب سے بڑھ کر بہترین کار اور وسیع و عریض ذاتی رہائش ہو۔ کبھی سنا کرتے تھے کہ علم سے انسان کی اہمیت بڑھتی ہے، مگر آج کل تو یوٹیوب پر پائے جانے والے علماء و زعماء بھی گلیمر سے نیچے بات نہیں کرتے۔ یہ لوگ ایک عمدہ کمرے میں بہترین بیک گراؤنڈ کے سامنے اپنے پوڈ کاسٹ یا ویڈیوز ریکارڈ کرواتے ہیں، سوشل میڈیا کی ریلز میں کروڑوں کی گاڑیوں میں گھومتے، بلکہ کئی تو عوام کے پیسوں سے تنخواہ لینے والے پولیس اہلکاروں کے حفاظتی دستوں کے ساتھ سفر کرتے نظر آتے ہیں۔ اور ڈراموں کی بات کریں تو ان میں بہترین گھر، گاڑیوں، ڈیزائنر ملبوسات اور میک اپ کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ ڈرامے دیکھ دیکھ کر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی ڈرامہ بن چکے ہیں۔ لڑکیوں کے رشتے آئیں تو وہ لڑکوں کو ڈراموں میں آنے والے اداکاروں اور ان کی شان و شوکت کے تناظر میں دیکھتی ہیں۔ لڑکیوں کی ماؤں کے رشتے والیوں کو دیے گئے مطالبات جان کر آپ کا سر چکرا جائے گا کہ ان لوگوں کو داماد چاہیے یا پھر کسی راجا اندر کی تلاش ہے۔ گویا دولت ہے تو سب کچھ ہے، دولت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن کسی دوست نے اس کا جواب یوں دیا کہ مال و دولت تو طوائفوں کے پاس بھی ہے، تو کیا اس کا مطلب ہے کہ طوائفوں کا پیشہ قابل احترام ہے؟ ہم نے جب یہ سنا تو سوچا کہ واقعی آج کل دولت اسمگلروں، منشیات فروشوں سے لے کر سرکاری نوکریاں کرنے والے رشوت خور حرام خوروں کے پاس بھی ہے۔ دولت ان کے پاس بھی ہے جو دودھ میں پانی ملا کر یا کیمیکل سے دودھ بنا کر بیچتے ہیں اور راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں، یا جو جعلی اور غیر معیاری اجناس، ادویات اور مصنوعات کا کاروبار کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ مال تو ان پیشہ ور گداگروں کے پاس بھی ہے جو حج اور عمرہ کے ویزے لگوا کر سعودی عرب جاتے ہیں، یا پھر وزٹ ویزا یا اسائلم پر مغربی ممالک اور مشرق وسطیٰ جا کر پاکستان کے منہ پر کالک ملتے ہیں۔ اتنی ساری مثالیں دیکھ کر ہمیں تسلی ہوئی کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ کا دیا سب کچھ ہے، جس کے ہوتے ہوئے کسی انسان کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی محتاجی نہیں۔ رزق میں صرف مال ہوتا تو ہر امیر کبیر شخص خوشحال ہوتا، کبھی بیمار اور دکھی نہ ہوتا، بلکہ دولت کے زور پر موت کو بھی شکست دے دیتا۔ رزق تو وہ نیند بھی ہے جو اپنے پھٹے پرانے بستر پر آئے اور اس کے لیے نیند کی گولیاں نہ کھانی پڑیں۔ ایک بزنس مین کو یہ ٹینشن نیند سے کوسوں دور رکھتی ہے کہ اس کا ایکسپورٹ کا مال غیر ملکی خریدار ریجیکٹ نہ کر دیں۔ اسے سرکاری اور غیر سرکاری بھتہ خوروں کو پیسے کھلانے ہیں، اسے اپنے کمپیٹیٹرز یعنی کہ مد مقابل کمپنیوں سے اور اچھا کام کرنا ہے، ان سے بھی آگے جانا ہے، ایک اور فیکٹری، ایک اور کمپنی بنانی ہے، دبئی میں جائیدادیں لینی ہیں، لندن میں فلیٹ لینا ہے۔ اللہ پر توکل کرنے والے کو یہ درد سر نہیں۔ وہ صبح اٹھتا ہے تو یہ ذہنی تناؤ نہیں ہوتا کہ کاروباری اور خاندانی دشمنوں سے بچنے کے لیے کتنے گارڈز ساتھ رکھنے ہیں۔ اسے 5-6 بیماریوں کی درجن بھر گولیاں نہیں کھانی پڑتی۔ تاہم اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ کوئی بیمار ہے اور روز درجن بھر گولیاں کھاتا ہے تو اسے رزق کی کمی کا سامنا ہے۔ بالکل ایسا نہیں۔ اسے رب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اس کی بیماری کا علاج موجود ہے۔ کئی مرض تو ایسے ہیں جو لا علاج ہیں، تو پھر لا علاج مرض میں گرفتار لوگوں کو بھی رزق
کی کمی کا سامنا ہوگا؟ نہیں، بلکہ انہیں اللہ سے بہترین رزق یعنی اپنے مرض کے علاج اور کامل شفا کی دعا کرنی چاہیے۔ بس جان لیں کہ پرسکون نیند، صحت، گھر والوں کا پیار اور مناسب روزگار کے ساتھ اللہ کی فرما برداری ہی اصل رزق ہے۔ پیسہ ہو اور باقی سب کچھ نہ ہو تو وہ انسان سب سے بڑا مفلس ہے۔